کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے آپ ایک جانور قربان کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کے سارے افراد سب کچھ کما کر اپنے والد کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بیٹیوں کی ماں ہے، اگر وہ اپنی ساری کمائی اپنے باپ اور بیوی اپنے خاوند کے حوالے کر دیتی ہے اور وہ اس کو مالک بنا دیتے ہیں، تو پھر تو تب وہ افراد اگر اس کے جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں اور اس کی جو بیوی ہے، اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی نہیں، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس کوئی نقدی سال بھر نہیں، تو تب تو وہ ایک والد سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی اپنی کر کے ثواب میں سب کو شریک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کے مال میں نصاب کا ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں زکوٰۃ دینے کے لیے نصاب کا ہونا شرط ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا ایسی نقدی ہو کہ جو سال بھر اس کے اخراجات سے ہٹ کر اس کے پاس محفوظ رہی ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کے لیے نصاب شرط نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے لیے اگرچہ فقہا یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو صاحب زکوٰۃ ہو قربانی کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اصول فقہ میں استطاعت شرط ہے۔ استطاعت کے معنی ہیں کہ اگر کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں، کوئی نقدی اتنی اس کے پاس اگر موجود ہے کہ سال بھر کے یا اس مہینہ بھر کے خرچ کرنے کے بعد اس کی تنخواہ جو آتی ہے سال بھر کے خرچ کرنے کے بعد یا مہینے بھر کے خرچ کرنے کے بعد، اس مہینے میں جس مہینے میں جیسا کہ اب یہ مہینہ عید الاضحیٰ کے قریب ہے، بقر عید یعنی قربانی والی عید کے قریب ہے، اور ان دنوں میں عین عید کے دنوں میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ جس سے وہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکے اور پھر آسانی کے ساتھ وہ قربانی کا بکرا بھی، مینڈا بھی یا دمبا بھی خرید سکے یا پھر اپنا حصہ کسی بڑے جانور میں شریک کر سکے، تو اس کو پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت سے مراد اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس سے بآسانی وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں ایک جانور کے اندر سب کو شریک کرنے میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، ان کو بتائیے، سمجھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شک ایک شخص ایک بکری ذبح کرتا تھا اور اس میں اپنے سارے گھر والوں کو شریک کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کبھی آپ نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ بطور ثواب اس میں شریک کرتا تھا۔ آپ بھی اگر اپنی قربانی اگر آپ پہ واجب ہے، آپ کے بچوں پر قربانی نہیں آ رہی، یعنی جوان بچوں پر، جوان لڑکوں پر، بیٹیوں پر اگر قربانی واجب نہیں ہو رہی، اور آپ کی بیوی کے پاس اگر نصاب نہیں ہے، اگر اس کے پاس سونا چاندی ہے تو اس کو ہی اپنے سونے چاندی کو بیچ کر قربانی کرنی پڑے گی، لیکن اگر اس کے پاس نصاب نہیں ہے تو پھر میاں یا ان بچوں کا والد ایک قربانی کرتے ہوئے اپنی فرض قربانی ادا کرنے کے ساتھ سب بچوں کو اس ثواب میں شریک کر سکتا ہے۔ ثواب میں شریک کرنا الگ چیز ہے، عبادت بجا لانا الگ چیز ہے، اس لیے کہ نماز ایک شخص ادا کرتا ہے، کوئی اس کی دوسری جگہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ ایک شخص کی طرف سے ادا ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ کسی دوسری کی طرف سے ادا نہیں ہو جاتی۔ حج ایک کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی طرف سے کسی اور کا حج ادا نہیں ہو جاتا۔ روزہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے، اس شخص کے علاوہ کسی اور کا روزہ وہ خود رکھ کر اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ ایسی قربانی بھی واجب ہے، لیکن استطاعت کے ساتھ اگر وہ اپنے ثواب میں ساری امت کو بھی شریک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایسے ہی پھر 7 حصے میں جو قربانی کا جانور ہے اس میں عقیقے کے جانور بھی شریک کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ
وہ اپنی قربانی بڑھا بھی سکتا ہے، جس طریقے سے بھی وہ جتنے حصے ڈالتا جائے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جب کوئی شخص کسی اپنے والد مرحوم کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، یا والدہ مرحومہ کی طرف سے جو فوت ہو چکی ہیں، یا بہن بھائیوں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، اگر ان کی طرف سے قربانی کا جانور خریدے گا، مینڈا یا بکرا یا بکری خریدے گا، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ ذبح کرے تو ذبح کرنے کے بعد جس وقت وہ قربانی کرنے کا دن آئے تو وہ سارا گوشت اللہ کے نام پہ تقسیم کر دے۔ وہ عام قربانی کے جانور کی طرح اپنے گھر میں یا 3 حصوں میں تقسیم کرنا صرف نہیں، بلکہ وہ سارا کا سارا وہ جانور صدقہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا والد زندہ نہیں، اس کی والدہ زندہ نہیں۔ ہاں، زندہ کی طرف سے جو قربانی ہے اس قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنا سنت ہے، یعنی غریبوں کے لیے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن اگر اس گوشت کو سارا کا سارا گھر میں بھی استعمال کیا جائے تو کر سکتے ہیں، لیکن مواتا کی طرف سے جو فوت ہو چکی ہیں ان کی طرف سے قربانی کا جانور جو ذبح کیا جائے گا وہ سارا کا سارا صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عبادات کو آسان فرمائے۔ یہ دن بڑے ہی اہم دن ہیں، اشہر الحرم کے دن ہیں، اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے اور قربانی کے جانور تلاش کیے جائیں اور اس کی شرائط پوری کی جائیں، اور نیت بالخصوص یہی ہونی چاہیے کہ سنت ابراہیمی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب حکم ہے جو کہ ہم نے بجا لانا ہے۔ اس کے پیسے دے کر آپ قربانی نہیں بجا لا سکتے، بے شک غریبوں کی مدد بھی کریں، لیکن قربانی کا جانور جس پر واجب ہے اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے دنوں میں قربانی کے ایام میں ذکر و فکر کے ساتھ، اور پھر قربانی کے دن ہمیں اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے ساتھ سنت ابراہیمی بجا لانے کی پوری توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدا لا الہ الا انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی ہادی جمعہ کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ جلد از جلد ہم سب کو ذکر و فکر کے ساتھ اپنے نبی کے تذکرے اور اپنے تعریفیں اور قرآن و حدیث کے واعظ اے اللہ پھر سے مسجد میں یا اللہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کر کندھوں سے کندھے ملا کر نماز پڑھنے کی بھی اور اے اللہ وعظ و تبلیغ سننے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس سال حج بیت اللہ صرف حج کرنے والے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لوگ خوش نصیب ادا کریں گے۔ اے اللہ پوری دنیا اس وقت حج سے محروم ہو چکی ہے۔ اے اللہ باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر پوری دنیا اس وقت تیرے بندے اور نبی کی امت محروم ہو چکی ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی شامت ہے، بے حیائی کے طوفان میں غرق ہونے کی علامت ہے، سود خوری کی واضح علامات ہیں، اور قتل و غارت اور ناحق اور دوسروں کے حق مال کو اے اللہ ناحق طور پہ حاصل کرنے کے وبال سے اے اللہ تو نے اپنے گھر میں آنے سے پوری دنیا کو روک دیا ہے۔ اے اللہ ہم مل کے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ سال ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ آئندہ سال ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما، اور جلد از جلد ہمیں عمروں کے ساتھ اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کر، پوری دنیا کو تو نے محروم کر دیا۔ اے اللہ اب تجھ سے توبہ کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری بے حیائیوں کو معاف فرما، ہماری سود خوری کو معاف فرما، ہمارے ناجائز طریقے سے لوگوں کے مالوں پر قبضے کو معاف فرما، اور جن کے حق دینے ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں زنا، شراب اور سود خوری اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ جو حاجی حج کے لیے رخت سفر باندھ کر اے اللہ بیت اللہ کا طواف اور تیرے یا اللہ تیرے محبوب کے بتائے ہوئے حج کے مناسک ادا کریں گے، اے اللہ ان کے اس حج کے مناسک کو آسان بھی فرما اور قبولیت کا شرط بھی بنا، اور پوری امت کی طرف سے ہم سب کی طرف سے اے اللہ بغیر ادا کیے حج کے ان کے حج ادا کرنے سے ہم کو بھی یا اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان کی افواج پر رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، عراق، ایران، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کئی مسلمان قید بند میں ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں،
عافیہ سمیت ہم سب کی بہنوں بھائیوں کی یا اللہ جو دشمنوں کے قبضے میں ہیں ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم دعا بھی نہیں کرتے، دعا کرنے والے پر آمین بھی نہیں کرتے، اور اس پر ہم حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہم دین کی بات سنتے ہوئے تنگ ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث سے ہم دور ہو چکے ہیں، مدارس و مساجد میں درس ہوتے ہیں، علماء درس کے لیے بلاتے ہیں، ہم قریب نہیں بیٹھتے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنی مسجدوں سے بھی دور کر دیا تھا، اب توبہ کی تو آپ نے ہمیں مسجد میں بلا لیا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم علماء کی بھی قدر کریں گے، حفاظ کی بھی قدر کریں گے، قراء کی بھی قدر کریں گے، دینداروں کی بھی قدر کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں گے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اسی وبال سے ہم بربادی کا شکار ہوئے۔ اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، کہہ دو آمین۔ اور اے اللہ جب تک رکھے ہمیں ایمان کی حالت میں رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو یا اللہ ایمان پہ ہو، اور جب تک ہم جئیں ایمان کے ساتھ جئیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، ہماری زبانوں پہ جاری ہو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔